بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ، جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچا سکتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے 5 باتوں کی نصیحت کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو۔ تم اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہے، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرہ میں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہو جاؤ تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ مخلوق سے امید ہے، نہ ہی مخلوق کے ڈر سے۔ نمبر 2، صرف خدا سے مانگو۔ دوسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور ششدر رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا کہ جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے، اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی الحمدللہ شرف قبولیت حاصل ہوا، تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے، لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان کی بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہارے دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے صرف اسی سے فریاد رسی کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ نمبر 4، مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ 1 پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے اور تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا، اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ نمبر 5، مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پانچویں نصیحت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
کسی کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع نقصان یا نفع پہنچائے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو اور خدا تعالیٰ ہی کے نیاز مند بن جاؤ۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، تم حفاظت کرو نماز میں اپنے دل کی، لوگوں کی محفل میں اپنی زبان کی، دوسروں کے گھر میں اپنی نگاہوں کی، اور دسترخوان پر اپنے معدہ کی، اور دو چیزوں کو فراموش کر دیا کرو، تمہارے ساتھ اوروں کا برا رویہ اور تمہارا اوروں کے ساتھ حسن سلوک، اور دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی یاد اور موت کی تیاری۔ ارشاد ربانی ہے، میں نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھ دیا، لوگ اسے موافقت نفس میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھ دیا، لوگ اسے سحری میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ میں نے تونگری کو کنایت میں رکھ دیا، لوگ اسے مال میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا، لوگ اسے بادشاہوں کے دروازوں میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔